السلام علیکم اسٹوڈنٹ، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے گھر میں۔ اسٹوڈنٹ، آج ہم اپنے پہلے رکوع کا سیکنڈ پارٹ کریں گے۔ پہلے ہمارے لیکچر میں فرسٹ رکوع کا ہاف پورشن ہوا تھا، آج ہم سیکنڈ رکوع کریں گے۔ بیٹا ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آیت نمبر 5 سے۔ کما اخرجا کا، جیسا کہ نکالا آپ کو، ربو کا، آپ کے رب نے، من بیتی کا، آپ کے گھر سے، جس طرح آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے نکالا، یعنی ایک خاص تدبیر سے نکالا، ایک خاص پلاننگ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے گھر سے نکالا۔ مسلمان گھروں سے جنگ کے لیے نہیں آئے تھے، مسلمان گھروں سے نکلے تھے ابو سفیان کے تجارتی قافلے کو جو کہ شام کی طرف جا رہا تھا اسے روکنے کے لیے، لیکن وہ تجارتی قافلہ بحفاظت شام تک پہنچ گیا، مسلمان اسے روک نہیں پائے۔ واپسی میں مسلمانوں کا ارادہ کہ جب وہ لشکر واپس آئے گا، جب وہ قافلہ واپس آئے گا تو پھر اسے روکیں گے، لیکن ابو سفیان نے اس سے پہلے ہی مکہ میں خبر پہنچا دی ابو جہل تک کہ مسلمانوں نے رستہ روکنے کی کوشش کی ہے، لہٰذا ہماری مدد کی جائے۔ ابو جہل نے مکہ سے لشکر تیار کیا، جنگی لشکر، اور وہ مسلمانوں سے جنگ کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ تو مسلمان تو گھر سے بغیر جنگی ساز و سامان کے آئے تھے، وہ تو ابو سفیان کے تجارتی قافلے کو روکنا چاہتے تھے نا، لیکن تجارتی قافلہ تو ان کے ہاتھ نہیں آیا۔ تو اب انہیں یہ تھا کہ اب ابو جہل کا لشکر آ رہا ہے تو اس سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ تو اس وقت مسلمان لہٰذا اس طرح کی پلاننگ سے نہیں نکلے تھے، وہ جنگ کے لیے نہیں آئے تھے، وہ صرف قافلے کو روکنے آئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خاص پلاننگ سے نکالا انہیں گھروں سے۔ اللہ تعالیٰ تو جانتا تھا کہ ان کا سامنا جو ہے وہ ابو سفیان کے لشکر سے نہیں بلکہ ابو جہل کے لشکر سے ہوگا، تو ایک خاص پلاننگ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نکالا۔ وَإِنَّ، اور بے شک، فریقاً، ایک جماعت، من المؤمنین، مومنوں میں سے، لا کارہون، ناخوش تھی۔ اور اس وقت مومنوں کی ایک جماعت جو تھی، مومنوں میں سے ایک جماعت وہ ناخوش تھی۔ ناخوش اس لیے تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو جنگ کے لیے نہیں آئے، نہ ہمارے پاس کوئی ساز و سامان ہے جنگ کا، نہ ہم جنگی تیاری کے ساتھ آئے، تو ہم جنگ کیسے کر سکتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں لوٹ جانا چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو چاہتا تھا کہ جنگ ہو، اس وقت مومن جو وہ ناخوش تھے، مومنوں کی کچھ جماعت۔ یجادلونک، وہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، فی الحق کی، حق بات، فی الحق کی، فی میں، الحق کی، حق کے، بعد اس کے، ما تبینہ، جب وہ ظاہر ہوگی، یعنی حق بات ظاہر ہونے کے بعد بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کرتے ہیں۔ کأنما، جیسے کہ وہ یساقون، دھکیلے جا رہے ہیں، الی الموت، موت کی طرف، وہم ینظرون، وہ اسے دیکھ رہے ہیں۔ مومنوں میں سے جو ایک جماعت ناخوش تھی کہ جنگ نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ لوٹنا چاہتے تھے واپس گھروں کی طرف، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تو ابو سفیان کے قافلے کو ہم نے روکنا تھا، وہ پہلے شام کی طرف چلا گیا، واپسی پہ ہم نے روکنا چاہا تو انہوں نے رستہ بدل لیا، واپسی پہ ابو سفیان نے اپنا رستہ بدل لیا اور وہ دوسرے رستے سے مکہ بحفاظت پہنچ گیا۔ تو مسلمانوں کے ہاتھ تو ابو سفیان کا لشکر قافلہ نہ لگا، تو جنگی لشکر کے ساتھ سامنا ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے پاس اب دوسرا کوئی راستہ نہیں، ہمیں جنگ کرنی ہوگی۔ تو اس وقت حق بات ظاہر ہونے کے بعد بھی مومنوں کی ایک جماعت جو بھی آپ سے جھگڑا کر رہی تھی، اور انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ موت کی طرف دھکیلے جا رہے ہوں، یعنی ان کی بہت کم تعداد تھی، 313 تعداد تھی مسلمانوں کی، اور کفار کی 1000 تعداد تھی۔ مشرکین مکہ جو تھے وہ 1000 کی تعداد میں لشکر میں تھے، اور مسلمان صرف 313 کی تعداد میں تھے۔ تو مسلمانوں کو بظاہر لگ رہا تھا کہ ان کی تعداد تھوڑی ہے، لہٰذا انہیں شکست ہو جائے گی، وہ سمجھ رہے تھے کہ ان کی آج موت ہو جائے گی۔ وَإِذْ يَعِدُكُمْ، اور جب وہ وعدہ کرتا تھا تم سے، اللہ، اور جب تم سے وعدہ کرتا تھا اللہ، اہدا، کہ ایک، الطائفتین، کہ دو گروہوں میں سے، انہا، کہ وہ ہوگا، لاکم، تمہارے لیے، کہ دو گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا ہوگا۔ دو گروہ کون سے ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایک ابو سفیان کا تجارتی قافلہ اور دوسرا ابو جہل کا جنگی لشکر۔ تو دو گروہوں میں سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے وعدہ کیا کہ دو گروہوں میں سے ایک گروہ تو تمہارا ضرور ہوگا۔ وَتَوَدُّونَ، اور تم چاہتے تھے، یعنی مسلمان کیا چاہتے تھے؟ آنا، کہ غیر ذات شوکت، کہ بغیر اسلحے کے، بغیر شان و شوکت کے، یعنی بغیر جنگی ساز و سامان کے جو قافلہ تھا نا، وہ کون سا قافلہ تھا بیٹا؟ ابو سفیان کا قافلہ، جو کہ تجارتی سامان کے ساتھ تھا۔ تو مسلمان چاہتے تھے کہ وہ قافلہ تکون، ہو جائے، لاکم، ان کے حصے میں، کہ مسلمان چاہتے تھے کہ جو تجارتی قافلہ ابو سفیان کا قافلہ تھا نا، وہ ان کے حصے میں آئے، ان سے سامنا ہو اور وہ ان کا مال لوٹیں۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ، اور چاہتا تھا اللہ،
ان یحق الحق کہ حق کو حق کر دے، بکلماتی اپنے کلمات سے، یکتا اور کاٹ ڈالے دابر الکافرین کافروں کی جڑ۔ اور اللہ تعالیٰ ثابت کرنا چاہتا تھا حق کو، اور چاہتا تھا کہ وہ کافروں کی جڑ کو کاٹ ڈالے اپنے کلمات سے، یعنی اپنے الفاظ سے، اپنے بیان سے۔ لیحق الحق تاکہ وہ حق ثابت کر دے حق کو، ویبطل الباطل اور باطل کر دے باطل کو، ولو کارہ المجرمون گو مشرک اس سے ناخوش ہوں۔ کہ اللہ تعالیٰ تو چاہتا تھا کہ حق کو حق ثابت کر دے اور جھوٹ کو باطل کر دے، چاہے اس سے مشرکین جو وہ ناخوش ہوں۔ اذ جب تستغیثون تم فریاد کرتے تھے، ربکم اپنے رب سے، فاستجاب تو اس نے قبول کر لی، لاکم تمہاری، انی کہ میں۔ اور کیا فرمایا اللہ نے کہ جب مسلمان یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مجاہدین اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ یا اللہ کہ آج ہم بہت کم تعداد میں ہیں، تو آج کے دن اگر ہمیں شکست ہوگی نا تو پھر دوبارہ نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہے تھے کہ ہماری دعا قبول کرو، ہماری مدد فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت مومنوں کی دعا قبول کر لی اور فرمایا انی بے شک ممدکم اذا جب تستغیثون تم فریاد کرتے تھے، ربکم اپنے رب سے، فاستجاب تو اس نے قبول کر لی، لاکم تمہارے لیے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ ہم بہت کم تعداد میں، آج ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے تو ہمیں اپنی مدد عطا کیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، انی بے شک میں ممدکم تمہاری مدد کروں گا، بِأَلْفٍ 1000 من الملائکۃ فرشتوں سے، مردفین لگاتار آنے والے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کروں گا جو 1000 فرشتوں کے ذریعے جو کہ مسلسل یا لگاتار آتے جائیں گے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی دعا قبول کر لی، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کر لی۔ وما اور نہیں جعلہ بنایا اللہ نے، اللہ مگر بشرا خوشخبری، کہ یہ مدد صرف محض مسلمانوں کے لیے ایک خوشخبری تھی، بشارت تھی، وَلِتَطْمَئِنَّ تاکہ وہ اطمینان پا جائیں، اطمینان حاصل کریں بھی اس سے قلوبکم ان کے دل، کہ یہ مدد جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی یہ ان کے لیے ایک بشارت تھی، اور یہ اس لیے تھی کہ مسلمانوں کے دل جو ہے ڈرے ہوئے تھے نا، وہ اطمینان پا جائیں اور سکون کر جائیں۔ وما اور نہیں النصر مدد الا مگر من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے، کہ مدد تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ عزیز الحکیم زبردست حکمت والا ہے، اللہ تعالیٰ بے شک زبردست حکمت والا ہے۔ بیٹا یہ ہمارے فرسٹ رکوع کمپلیٹ ہوا ہے ٹرانسلیشن کا۔ نیکسٹ ہم اسی ہاف پورشن، پہلے ہاف پورشن میں سے ہم نے کوسچن ہائی لائٹ کیے ہوئے تھے، نیکسٹ ہاف پورشن سے ہم کوسچن ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ بیٹا بورڈ پہ دیکھیں آپ، کوسچن جو ہیں ہماری انہی آیات میں سے کوسچن پوائنٹ آؤٹ ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کو اللہ نے گھروں سے کیسے نکالا؟ تو بیٹا آپ کو آیت نمبر 5 میں نے بتایا کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص تدبیر کے ساتھ، خاص پلاننگ کے ساتھ گھروں سے نکالا تھا۔ کون لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حق بات ظاہر ہونے کے بعد بھی جھگڑا کرتے ہیں؟ کون لوگ ہیں جو جھگڑا کرتے ہیں؟ تو مومنوں میں سے ہی ایک جماعت جو تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حق بات ظاہر ہونے کے بعد بھی جھگڑا کر رہی تھی، اور وہ ان میں سے موسٹلی 9 مسلم لوگ ہی تھے۔ مومن کیا چاہتے تھے؟ اب یہاں پہ کوسچن آ رہا ہے کہ مومن کیا چاہتے تھے؟ جب اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا تھا کہ 2 گروہوں میں سے ایک گروہ مسلمانوں کے حصے میں آئے گا، تو مومنوں کی کیا خواہش تھی؟ مومنوں کی خواہش تھی کہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ ان کے حصے میں آئے، جو بغیر شان و شوکت کے، یعنی جو بغیر جنگی ساز و سامان کے ہو۔ اللہ کیا چاہتا تھا؟ نیکسٹ کوسچن ہے اسی آیت کا ہی پورشن، اسی آیت میں سے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا خواہش تھی؟ اللہ تعالیٰ تو چاہتا تھا کہ حق کو حق ثابت کر دے اور کافروں کی جڑ کو کاٹ ڈالے۔ اللہ نے مومنوں سے کس مدد کا وعدہ کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے کون سی مدد کا وعدہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا جو کہ لگاتار آتے جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد تھی۔ 6 کوسچن دیکھیں، مسلمانوں کی مدد کا مقصد کیا تھا؟ مسلمانوں کی مدد کا مقصد صرف ان کے لیے بشارت اور اس لیے تھا کہ ان کے دل جو ہیں وہ اطمینان پا جائیں۔
اصل مدد کس کی طرف سے ہے؟ اصل مدد تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، اس لیے تو مومنوں کو جیت ہوئی، 313 کی بہت کم تعداد میں جو ہے وہ 1000 کی تعداد پہ بھاری ہوئی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ تھینک یو اسٹوڈنٹ، اللہ حافظ۔